السلام علیکم۔ صبر والی عورت کی کہانی۔ بہت سال پہلے کی بات ہے۔ ایران کی ایک پرانی بستی کی خاموش گلیوں میں ایک جھونپڑی تھی جس میں ایک عورت دن رات اللہ سے دعائیں کرتی رہتی تھی، اور بستی کے لوگ اسے صبر والی عورت کہتے تھے کیونکہ اس نے زندگی کی ہر سختی کو خاموشی اور صبر کے ساتھ برداشت کیا تھا۔ مگر اس کی آزمائش ابھی باقی تھی۔ وہ عورت ایک غریب مزدور کی بیوی تھی۔ شوہر دن بھر کھیتوں میں کام کرتا، مگر اتنی کمائی نہ ہوتی کہ گھر کا چولہا روز جل سکے۔ کئی دن ایسے بھی گزر جاتے کہ وہ اور اس کے بچے بھوکے سوتے، پھر بھی عورت کے ہونٹوں پر کوئی شکایت نہیں آتی اور نہ ہی چہرے پر کوئی شکن۔ وہ عورت ہر حال میں اللہ کا شکر ادا کرتی۔ گاؤں والے حیران رہ جاتے کہ اتنی تنگی کے باوجود اس عورت کے دل میں کوئی شکوہ نہیں۔ وہ عورت ہمیشہ کہتی ہے کہ اللہ نے جو دیا ہے وہ ہی بہتر ہے۔ لوگ اکثر اس کی جھونپڑی کے پاس سے گزرتے اور اس کی آنکھوں میں ایک عجیب سا نور دیکھتے جو صبر کی نشانی تھا۔ ایک دن اچانک سخت کال پڑ گیا، بارشیں تھم گئیں، کھیت سوکھ گئے اور کنویں خشک ہو گئے۔ گاؤں والے پریشان ہو گئے، سب نے اپنی جمع پونجی نکالی، لیکن صبر والی عورت کے پاس کچھ بھی نہ تھا۔ اس کی جھونپڑی میں صرف آدھی روٹی بچی ہوئی تھی۔ جب اس کے بچوں کو بھوک لگی تو اس نے وہی آدھی روٹی نکال کر 3 ٹکڑوں میں بانٹی، خود بھوکی رہی اور بچوں کو کھلا دیا، اور خاموشی سے اپنی آنکھوں کے آنسو چھپاتی رہی تاکہ بچے نہ سمجھ سکیں کہ ماں بھوکی ہے۔ یہی اس کا صبر تھا۔ شوہر بھی قسمت کے آگے بے بس تھا، کہنے لگا، ایسا لگتا ہے شاید اب بھوک ہمیں مار ڈالے گی، مگر عورت نے نرمی سے کہا کہ اللہ پر بھروسہ رکھو، وہ ضرور کوئی راستہ نکالے گا۔ شوہر خاموش ہو گیا۔ عورت کے الفاظ میں ایسا سکون تھا کہ اس کا دل مطمئن ہو گیا۔ گاؤں میں افواہیں پھیلنے لگیں کہ کچھ قافلے شہر سے آ رہے ہیں، شاید وہ کھانے کا سامان لا رہے ہیں۔ سب لوگ اس بات سے بہت پر امید تھے، مگر صبر والی عورت نے دل ہی دل میں سوچا کہ اگر اللہ نے چاہا تو ہمارے لیے ضرور رزق آئے گا، اور اگر نہ چاہا تو یہی بھوک ہماری آزمائش ہے۔ اگلی صبح اس کی جھونپڑی پر دستک ہوئی۔ اس نے دروازہ کھول کر دیکھا تو باہر ایک مسافر کھڑا تھا جو بہت بھوکا اور تھکا ہوا نظر آ رہا تھا۔ عورت کے پاس اس کے لیے کچھ نہ تھا، لیکن اس نے اپنے حصے کی بچی کچی روٹی اس مسافر کو دے دی۔ اس کے بچے حیران رہ گئے کہ ماں خود کیسے صبر کرے گی۔ مسافر نے وہ سوکھی روٹی کھا کر اس عورت کا شکریہ ادا کیا اور کہا کہ وہ کل واپس آئے گا۔ بچے ماں سے کہنے لگے، ہم تو خود بھوکے ہیں، آپ نے اس مسافر کو اپنا حصہ کیوں دے دیا؟ عورت نے جواب دیا، جو اللہ کے لیے دیتے ہیں وہ کبھی ضائع نہیں ہوتا۔ اس رات عورت نے بنا کھائے سجدے میں وقت گزارا۔ آنکھوں سے آنسو بہہ رہے تھے، مگر زبان پر یہی دعا تھی کہ یا اللہ ہمیں صبر عطا فرما اور ہمارے رزق میں برکت دے۔ اللہ سے دعا کر کے اس عورت کے دل کو بہت سکون ملا، جیسے کوئی اندیکھے ہاتھ نے اس کے زخم پر مرہم رکھا ہو۔ صبح کا سورج نکلا تو بستی میں مایوسی کا اجالا پھیل گیا۔ قحط نے سب کو کمزور کر دیا، مگر صبر والی عورت پھر بھی وضو کر کے نماز میں کھڑی ہو گئی۔ اس کی جھونپڑی خالی تھی، مگر اس کا دل امید سے بھرا ہوا تھا۔ اس کے شوہر نے کہا، آج میں شہر جاؤں گا، شاید کچھ مزدوری مل جائے۔ عورت نے مسکرا کر کہا، اللہ تمہارے قدموں کو برکت دے۔ وہ جانتی تھی کہ سفر آسان نہ ہوگا، مگر وہ جانتی تھی کہ ہر مشکل کے بعد آسانی آتی ہے۔
دن بھر وہ اپنے بچوں کے ساتھ بھوک میں صبر کرتی رہی، کبھی انہیں قصے سناتی، کبھی ان کے سر پر ہاتھ پھیرتی۔ بچے بھی ماں کی باتوں میں سکون پاتے تھے۔ بھوکے ہونے کے باوجود بھی انہیں لگتا کہ ماں کے الفاظ ان کا کھانا ہے۔ شام کو دروازے پر دستک ہوئی، وہی مسافر دوبارہ آ گیا جو کل آیا تھا، اور اس کے ہاتھ میں ایک چھوٹی سی تھیلی تھی، اور اس نے کہا، یہ کچھ کھجوریں ہیں، قبول کر لیجئے۔ عورت نے شکر ادا کیا اور سب سے پہلے بچوں کو کھجوریں کھلائیں۔ جب کھجوریں کھا کر بچوں کے چہرے خوشی سے چمکنے لگے تو عورت کی آنکھیں بھیگ گئیں۔ اس نے اپنے حصے کی کھجور دوبارہ مسافر کو دے دی۔ مسافر حیران ہو کر بولا، یہ آپ خود کیوں نہیں کھاتی؟ عورت نے بس اتنا کہا کہ میرا دل بھر گیا ہے، اللہ میرا رزق دے گا۔ گاؤں والے یہ سب دیکھ کر سوچ میں پڑ گئے۔ وہ حیران تھے کہ یہ عورت بھوک میں بھی دوسروں کا خیال رکھتی ہے۔ بہت سے لوگ عورت کی یہ بات دیکھ کر اندر سے شرمندہ ہوئے، کیونکہ ان کے پاس کچھ تھا مگر وہ کسی کو دینے کو تیار نہیں تھے۔ عورت کا صبر ان کے دل بدل رہا تھا۔ رات کے وقت ایک عجیب واقعہ پیش آیا۔ عورت نے خواب میں دیکھا کہ ایک بزرگ نورانی چہرے کے ساتھ اس سے کہہ رہے ہیں، بیٹی، تمہارا صبر اللہ کے عرش تک پہنچ گیا ہے، تم بہت جلد رحمت دیکھو گی۔ یہ خواب اس کے دل میں ایک ہمت لے آیا۔ اگلے دن اس کا شوہر خالی ہاتھ لوٹا، مگر اس کے چہرے پر افسردگی تھی۔ عورت نے اسے تسلی دی کہ مایوس نہ ہو، اللہ کے خزانے بے حد ہیں، بے شمار ہیں۔ اس کے شوہر کو اس کے الفاظ ایسے لگے جیسے اندھیرے میں روشنی۔ شوہر بھی پرسکون ہو گیا۔ اسی دوران بستی میں خبر پھیلی کہ ایک قافلہ شہر سے آیا ہے اور وہ غریبوں کو اناج بانٹ رہا ہے۔ لوگ دوڑتے ہوئے وہاں گئے۔ صبر والی عورت کے شوہر نے بھی وہاں جا کر اناج لیا۔ یہ اللہ کی رحمت تھی جو صبر کے بعد آئی۔ جب سامان جھونپڑی میں آیا تو بچوں کی خوشی دیکھنے کے لائق تھی۔ عورت نے سب سے پہلے سجدہ کیا اور کہا، یہ اللہ کا وعدہ ہے کہ صبر کے بعد راحت ہے۔ اسی لمحے سب کو یقین ہو گیا کہ اس عورت کا صبر ہی سب سے بڑا خزانہ تھا جس نے اس گھر کو بچا لیا۔ قافلے سے ملا ہوا اناج ابھی کچھ ہی دن چلا تھا کہ اچانک گاؤں پر ایک نئی مصیبت آن پڑی۔ چوروں کا ایک گروہ رات کے اندھیرے میں بستی پر حملہ کر بیٹھا اور کئی گھروں کا سامان لوٹ لیا۔ لوگ چیخنے لگے، ڈر، خوف اور ایک افراتفری پھیل گئی۔ صبر والی عورت کی جھونپڑی بھی نہ بچ سکی، چوروں نے اس کا اناج بھی چوری کر لیا۔ بچے رونے لگے، شوہر بے بس بیٹھا رہا، لیکن عورت کی آنکھ سے ایک آنسو تک نہ نکلا۔ اس نے بس اتنا کہا کہ یہ بھی اللہ کی ایک آزمائش ہے، وہ چاہے تو سب کچھ واپس دے دے۔ گاؤں والے عورت کی برداشت دیکھ کر حیران رہ گئے، جبکہ دوسرے لوگ چیخو پکار کر رہے تھے، مگر وہ عورت خاموشی سے صبر کرتی رہی۔ وہ جانتی تھی کہ جو چیز اللہ کے راستے میں جائے یا آزمائش میں چھن جائے، اس کے بدلے میں بڑا اجر ملتا ہے۔ چور بستی میں لوٹ مار کر کے واپس چلے گئے، مگر بستی والوں کے دلوں میں زخم چھوڑ گئے۔ صبر والی عورت نے اپنے شوہر اور بچوں کو تسلی دی کہ غم نہ کرو، اللہ کے خزانے کبھی ختم نہیں ہوتے۔ ہو سکتا ہے کہ یہ نقصان کسی بڑی بھلائی کا ذریعہ ہو۔ اس کی باتوں نے سب کو سکون دیا۔ اگلی صبح عورت کے شوہر نے فیصلہ کیا کہ وہ قریبی شہر جا کر مزدوری کرے گا تاکہ بچوں کے لیے کچھ کما سکے۔ عورت نے دعا دی اور کہا کہ راستے میں قرآن کی آیتیں پڑھتے رہنا، اللہ تمہارا مددگار ہوگا۔ اس کی باتوں میں اللہ پر یقین کی طاقت تھی۔ شوہر کے جانے کے بعد عورت نے جھونپڑی کو صاف کیا، بچوں کو سنبھالا
اور خود بھوکی رہ کر بچوں کو قصے سناتی رہی۔ گاؤں کے کچھ لوگ چپکے سے اسے دیکھتے اور سوچتے کہ یہ عورت انسان ہے یا فرشتہ، جو کبھی ہمت نہیں ہارتی، کبھی کسی بات کے لیے اللہ سے شکوہ نہیں کرتی۔ اسی شام ایک اور مسافر اس کی جھونپڑی کے پاس آیا۔ وہ زخمی اور بھوکا تھا۔ اس عورت کے پاس کچھ نہ تھا، لیکن انہوں نے بچوں کے لیے رکھی آخری روٹی بھی اس مسافر کو دے دی۔ بچے حیران رہ گئے۔ ماں نے کہا کہ جو دوسروں کے لیے قربانی دیتا ہے، اللہ اسے بھوکا نہیں رکھتا۔ مسافر نے روٹی کھا کر کہا کہ اللہ آپ کے صبر کو قبول کرے۔ آپ نہیں جانتی کہ میں ایک تاجر ہوں، کل اپنے قافلے کے ساتھ واپس آ رہا ہوں۔ آپ کی مہمان نوازی کبھی بھلائی نہیں جا سکتی۔ یہ سن کر عورت کے دل میں امید کی ایک نئی روشنی جاگ اٹھی۔ رات کو عورت نے دعا میں ہاتھ اٹھائے، آنکھوں سے آنسو بہہ رہے تھے، لیکن دل میں عجیب سکون تھا۔ اس نے کہا، یا اللہ، یہ تنگی بھی تیری ہی طرف سے ہے اور آسانی بھی تیری ہی طرف سے ہے۔ مجھے ثابت قدم رکھ اور میرے بچوں کو محفوظ رکھ۔ صبح سویرے گاؤں میں ایک بڑا قافلہ داخل ہوا۔ قافلے کے لوگوں کا اونٹوں پر سامان لدا ہوا تھا۔ وہی تاجر مسکراتے ہوئے بولا، یہ قافلہ تمہاری بستی کے لیے ہے اور خاص طور پر تمہارے گھر کے لیے۔ سب حیران رہ گئے کہ جس عورت نے سب کچھ کھو دیا تھا، اللہ نے اسے سب سے زیادہ نواز دیا۔ قافلہ بستی میں داخل ہوا تو لوگ خوشی سے جھوم اٹھے۔ ہر گھر کو اناج، کپڑے اور ضرورت کا سامان ملا۔ لیکن جب صبر والی عورت کی جھونپڑی کی باری آئی تو تاجر نے ایک خاص صندوق بھیجا جس میں سونے کے سکے اور قیمتی کپڑے رکھے تھے۔ بستی کے لوگ حیران رہ گئے۔ کسی نے کہا کہ یہ عورت تو سب سے زیادہ غریب تھی، یہ سب اس کے لیے کیوں؟ تاجر نے جواب دیا کہ اس نے بھوک میں بھی دوسروں کو کھانا کھلایا۔ اللہ نے میرے دل میں ڈالا کہ میں اس کی مدد کروں۔ سب کے دل پگھل گئے۔ بچے خوشی سے چیخنے لگے۔ شوہر کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، مگر عورت خاموش رہی۔ اس نے صندوق کو دیکھ کر بس اتنا کہا، یہ سب اللہ کی امانت ہے، ہم اس کے مالک نہیں۔ اس کی زبان سے شکر کے الفاظ ہی نکلے، نہ گھمنڈ تھا، نہ فخر۔ اب گاؤں کے بڑے لوگ جو پہلے خود غرض اور دنیا پرست تھے، اس عورت کے پاس آنے لگے اور کہنے لگے کہ ہمیں بھی صبر اور شکر کا سبق سکھاؤ، کیونکہ تمہارا حال دیکھ کر ہماری آنکھیں کھل گئیں۔ عورت مسکرا کر کہنے لگی، یہ سب کتابوں سے نہیں بلکہ آزمائشوں سے ملتا ہے۔ دن گزرتے گئے، عورت کے پاس دولت آ گئی، لیکن اس کی زندگی نہ بدلی۔ وہ اب بھی دوسروں کو کھانا کھلاتی، یتیموں کا سہارا بنتی اور اس کی اپنی جھونپڑی کو سب کے لیے پناہ گاہ بنا دیتی۔ بستی کے لوگ اسے اللہ کی بندی کہنے لگے، کیونکہ وہ ہر چیز اللہ کے لیے کرتی تھی۔ ایک دن اچانک خبر آئی کہ وہی چور جنہوں نے بستی کو لوٹا تھا اب دوبارہ قریب آ رہے ہیں۔ لوگ خوفزدہ ہو گئے اور سب نے اس عورت سے دعا کی درخواست کی۔ وہ عورت وضو کر کے سجدے میں گری اور کہا، یا اللہ، اس بستی کو بچا لے، ان کے دل بدل دے۔ تو پھر سب نے دیکھا کہ ایک عجیب معجزہ ہوا۔ چور جب بستی میں داخل ہوئے تو عورت کے گھر کے سامنے رک گئے۔ ان کے سردار نے کہا، یہ وہی عورت ہے جس نے بھوک میں دوسروں کو کھانا کھلایا، اور مجھے اپنے گناہ یاد آ گئے۔ ہم سب توبہ کرتے ہیں، آپ کے قدموں میں لوٹا ہوا سامان رکھ دیتے ہیں۔ بستی کے لوگ حیران تھے کہ ان چوروں کے دل بدل گئے اور وہ نیک بن گئے۔ سب نے کہا کہ یہ عورت واقعی اللہ کی ولی ہے، جس کے صبر نے ان چوروں کے دلوں کو بدل ڈالا۔ لیکن عورت نے کہا کہ میں کچھ نہیں، یہ سب اللہ کی طاقت ہے اور اس کا فضل ہے۔
لیکن کہانی کا سب سے بڑا موڑ تب آیا جب تاجر نے ایک اعلان کیا کہ وہ مسافر جسے عورت نے بھوک میں روٹی دی تھی اصل میں خلیفہ کے دربار سے بھیجا گیا ایک خفیہ قاصد تھا، اور وہ عورت کے صبر کی آزمائش لینے آیا تھا۔ یہ سنتے ہی سب کی آنکھیں اشک بار ہو گئیں۔ یوں بستی والوں کو سمجھ آیا کہ اصل دولت سونا یا اناج نہیں بلکہ صبر اور شکر ہے۔ عورت کے صبر نے پوری بستی کو اور بستی کے لوگوں کو بدل دیا۔ اور اس کہانی میں ہم سب کے لیے یہ سبق ہے کہ اس عورت نے بھوک میں دوسروں کو کھانا کھلایا، اللہ نے اسے دنیا اور آخرت دونوں میں عزت عطا کی۔ لہٰذا ہم سب کو بھی اپنے ارد گرد کے لوگوں کو دیکھنا چاہیے کہ کہیں کوئی بھوکا تو نہیں یا کسی کو کسی چیز کی ضرورت تو نہیں۔ اگر ہمارے بس میں ہو تو ایک دوسرے کی ضرور مدد کریں۔ اگر آپ سب کو یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو پلیز لائک کر دیں۔ اگر میرے چینل پر نئے ہیں تو میرے چینل کو سبسکرائب کر دیں۔ نیکسٹ ویڈیو کے لیے اللہ حافظ۔